السلام علیکم ایوری ون۔ کسی نے سوال کیا اللہ سے اپنی محبت کو مانگنا چاہیے؟ جی ہاں، آپ اللہ سے سب مانگ سکتے ہیں، پر کئی بار ہم اللہ سے وہ مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے حق میں بہت برا ثابت ہوتا ہے۔ دعا اس طرح مت کیا کریں، اللہ پاک اس کو میرے نصیب میں کر دے، بس مجھے یہی چاہیے۔ دعا مانگنے کا بھی صحیح اور غلط طریقہ ہوتا ہے۔ آپ اللہ سے ایسے دعا کریں، یا اللہ پاک، اگر یہ شخص میرے حق میں بہتر ثابت ہو سکتا ہے، جو کہ میرے دین کو مکمل کر دے اور دنیا اور آخرت میں بھی کامیابی کی باعث بنے، تو اس کو میرے حق میں بہتر کر دے، میرے نصیب اس سے جوڑ دے، اور اگر یہ شخص میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو میرے دل کو اپنی رضا میں راضی رہنے کی طاقت عطا فرما۔ ایسا ہوتا ہے کہ میرے پاس بہت سارے میسج آتے ہیں کہ میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں، یا کوئی لڑکا کہتا ہے کہ میں کسی لڑکی کو پسند کرتا ہوں۔ میں نے بہت دعائیں مانگی، تہجد بھی ادا کی۔ پتہ ہے، ہم اصل میں اللہ سے اپنے مطلب کو جوڑتے ہیں، پھر اگر ہماری مراد پوری نہ ہو تو ہم مایوس ہو کر عبادتوں تک سے منہ موڑ لیتے ہیں، جبکہ اللہ کے سوا اور عبادتوں کے سوا ہمیں کہیں سکون حاصل نہیں ہو سکے گا۔ اسی لیے ایسا نہیں ہے کہ آپ جلتی آگ پر ہاتھ رکھنے کی ضد کریں اور آپ کو آگ میں داخل کر دیا جائے۔ بس ہر بات کے دو پہلو ہوتے ہیں، وہ آپ پر ہے کہ آپ اس کو کس سائڈ کا رخ دیتے ہیں۔ دل فرض آپ انہیں پا لو جنہیں آپ چاہتے ہو، تو کل کو وہ آپ کو اس سے زیادہ تکلیف دے جتنی آپ نے ان کو پانے میں صحیح ہے، تو بتائیے پھر کل کو نہ آپ پیچھے مڑ سکتے ہیں اور نہ ہی سکون سے چل سکتے ہیں۔ تو آپ دعا ضرور کریے، لیکن دعا کو صحیح رخ دے کر دعا کریے، کیونکہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ سبھی اپنی محبت کو پا کر آباد رہتے ہیں۔ اسی لیے اس شخص سے نہیں، بس جو نصیب میں بہتر ہوگا کل، اس کو دعاؤں میں مانگا کریں، کیونکہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب محبت کا جنون ختم ہو جاتا ہے، آخر میں صرف آپ کی عزت اور آپ کا دین بچتا ہے، جو کہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی باعث بنتا ہے۔ اور ہم سب کا اصل مقصد ہی آخرت ہے۔ محبت انسان کی ڈال کر دل میں آپ کو خود سے ملوایا ہے خدا نے۔ کہا ہوتا ہے، آپ سا خوش قسمت ہر کوئی جہاں میں، آپ کو سجدوں میں رونا سکھایا ہے خدا نے۔ جب ہم محبت کا اصل معنی نہیں سمجھ پاتے ہیں، تب ہم جان لیتے ہیں کہ صرف اللہ کی محبت ہی ہے جو بے لوث ہے، جس میں کوئی مطلب نہیں۔ وہ ہماری غلطیوں، ہمارے گناہوں کے ساتھ ہمیں قبول کر لیتا ہے، ہم سے بے حد محبت کرتا ہے، اور آپ ایک انسان کی محبت میں خود کو نڈال کیے بیٹھے ہو، جبکہ آپ کا رونا، آپ کا تڑپنا، یہاں تک کہ آپ کا مر جانا بھی اس انسان کے لیے بے معنی ہے۔ یہ آپ جان لیں، یہاں کوئی بھی بنا مطلب نہیں کسی کو چاہتا سوائے اللہ پاک کے۔ کسی انسان کے دور چلے جانے سے آپ اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کے بجائے اللہ سے گلے شکوے کرنے لگتے ہیں، جبکہ جو رشتہ ابھی سے آپ کے آنسو کی وجہ بن رہا ہے، کیا معلوم کہ وہ آگے آپ کو خوشی دے گا۔ آپ نہیں جانتے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے، اسی لیے اپنے نصیب کی ڈور اللہ پاک کو تھما دیجیے، وہ آپ کا مان کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ اور اللہ پاک نے آپ کو کب حرام رشتے رکھنے کی اجازت دی ہے؟ اس نے کب دعویٰ کیا وہ حرام رشتوں سے آپ کو سکون بخشے گا؟ اس نے تو کہا ہے، اگر محبت ہے تو فوراً نکاح کر لیں۔ کلام پاک میں اللہ نے نکاح کے ذریعے آپ کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور آخرت میں بھی آپ سے سوال آپ کے محرم کا ہی آئے گا، نہ کہ نامحرم کی محبت کا۔ یہ دلوں کا ٹوٹنا، یہ آنسوؤں کا بہنا بے وجہ تو نہیں ہے، یہ ہماری غلط جگہ دل لگانے کی سزا ہے۔ اگر محبت ہے تو نکاح کریں، خدارا اللہ سے بے سکونی کے گلے شکوے نہیں۔ ہماری زندگی میں کچھ لوگوں کا آنا
یا آ کر چلے جانا، یہ سب اللہ پاک کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ وہ ہمیں انہی لوگوں کے ذریعے آزماتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے یہ دنیا کے رشتے مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں، اور ہم انہی کچے رشتوں کی لگن میں لگ کر اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور پھر یہی رشتے ہمیں ایسی ٹھوکر لگاتے ہیں کہ دوبارہ ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے۔ یہ ٹھوکریں تو محض ایک بہانہ تھا، اصل میں تو خدا کا آپ کو اپنی محبت سے روشناس کروانا تھا۔ ہم نے بہت سے لوگوں کو محبت کے لیے دعا کرتے دیکھا ہے، اور وہ یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ، اگر میرا محبوب میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے عطا کر دے، اور اگر میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو جو میرے حق میں بہتر ہے وہ عطا کر۔ جبکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ دعا کا انداز یہ ہونا چاہیے، اے میرے اللہ، اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے عطا کر دے، اور اگر یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو اس کو بہتر کر کے مجھے عطا کر دے۔ مجھے صرف یہی چاہیے، مجھے یہی پسند ہے، مجھے اس کے سوا کچھ نہیں اچھا لگتا۔ پوری زندگی شکرانے کے نفل ادا کروں گا یا کروں گی، لیکن مجھے صرف یہی عطا کر دے۔ یہ ہوتا ہے سچی محبت مانگنے کا انداز، اور ہم نے بہت زیادہ لڑکوں اور لڑکیوں کو سجدوں میں روتے ہوئے دیکھا ہے۔ محبت وہ ہوتی ہے جس کو پانے کی طلب انسان کو خدا کے قریب کر دے، وہ نہیں جس کو پا کر انسان خدا سے دور ہو جائے۔ کچھ تو اللہ کی بھی رضا ہوگی، ورنہ دعائیں بے وجہ تو دل کا حصہ نہیں بنتی۔ آج جو آپ کے دعاؤں کا حصہ ہے نا، دیکھنا ایک دن آپ کی زندگی کا بھی حصہ ہوگی۔ اگر آپ کا دل بار بار اس بات پر لڑتا ہے کہ ابھی ہار نہیں ماننی ہے، ابھی تو اور لڑنا ہے، ابھی تو اور شدت سے اللہ پر یقین رکھنا ہے، ابھی آسمانوں سے دعاؤں کی قبولیت اترتی دیکھنی ہے، ابھی کن فے کن کی خوشبو محسوس کرنی ہے، تو جان لو کہ اللہ کی طرف سے ہمت آ گئی ہے۔ بہت جلد معجزے بھی آنے والے ہیں انشاءاللہ۔ آپ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیوں ایسا سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے ہیں، جس کے لیے تڑپ رہے ہیں، جس کی وجہ سے تہجد سے جڑ گئے ہو، آپ کو لگتا ہے کچھ حاصل نہیں ہوگا؟ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، بس ایک مقرر وقت پر سب ملتا ہے۔ اس نے جو لکھا ہے وہ آپ کے حق میں بہترین لکھا ہے۔ یقین رکھو، صبر کرو اور انتظار طویل کر دو۔ شکر کرو، وہ یقین نہیں توڑے گا، دل کا سکون بھی دے گا اور دعا بھی قبول کرے گا۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے والوں کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، ان پر عنایتیں کی جا رہی ہیں، اور ہمیں جواب تک نہیں آ رہا۔ مایوسی ہوتی ہے نا کہ ہم بھی تو اتنی دعائیں مانگ رہے ہیں، دل میں طرح طرح کے خیال آتے ہیں۔ شاید اللہ پاک کو ہم سے محبت ہی نہیں، اللہ پاک ہمیں دینا ہی نہیں چاہ رہا، شاید ہماری دعا قبول ہوگی ہی نہیں۔ ہم کہانی کا ایک رخ دیکھ کر ہی مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا جس کی دعاؤں کی قبولیت پر ہم شک کر رہے ہیں، اس نے پتہ نہیں کتنی دیر اس لمحے کا انتظار کیا ہے، اس پر کس کس طرح کی آزمائشیں آئی ہوں گی۔ آپ میں جتنی طاقت تھی آپ نے اتنی دعائیں مانگی، اب باقی کا کام اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ ان دعاؤں کو پورا کرنے کی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ جو اللہ کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں ان پر وہ اپنا خاص فضل کرتا ہے، اور یاد رکھو کہ اللہ کا فضل ہمیشہ معجزوں کی صورت میں ہی ہوتا ہے۔ اللہ کی مدد بہت قریب ہے، یہی ہے اللہ پاک کا وعدہ۔ آپ جو قربان کرو گے 700 گنا سے زیادہ بنا کر آپ کو دے دیا جائے گا۔ آپ ایک حرام چیز چھوڑو گے تو اللہ پاک آپ کو اس سے بہتر لذت اور خوشی حلال چیزوں سے دینا شروع کر دے گا۔ بس تھوڑا سا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ ایک لمبا سانس لیں، کھلی ہوا میں چہل قدری کریں اور اللہ کے ساتھ وقت گزاریں، اس کی محبت کو محسوس کریں، اس کی رحمتوں کو محسوس کریں۔ چھوڑ دیں دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگنا، بس اللہ پاک کی محبت میں اس قدر کھو جائیں،
اس کے سوا آپ کو کچھ دکھائی ہی نہ دے۔ جو اللہ کو دنیا سے پہلے رکھتا ہے، اللہ بھی اسے دنیا سے پہلے رکھتا ہے۔ اللہ کو محبت کا مرکز بنا لو، پھر دیکھو کیسے ساری محبتیں بھاگ کر آپ تک پہنچ جائیں گی۔ اللہ ہی محبت کا پہلا اور آخری حقدار ہے۔ بیچ کی ساری محبتیں تو بس چند لمحوں کی کہانی ہے۔ کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو، اللہ سے باتیں کرو، اسے بتائیں کہ آج آپ خوش ہیں، کیا ہر وقت روتے رہتے ہیں؟ پھر اس کے ساتھ ان نعمتوں کی خوشیاں بھی بانٹ لیا کریں جو اس نے آپ کو دی ہیں۔ سنو، جس طرح آپ اپنے دکھ اللہ پاک کو بتاتے ہیں نا، آپ اسی طرح اپنی خوشی بھی اللہ کے ساتھ سیلیبریٹ کیا کریں۔ فرسٹ سیلیبریشن اللہ کے ساتھ کریں۔ یقین مانیں وہ آپ کو پھر اس سے زیادہ خوشی دے گا، اس سے زیادہ سکون دے گا، آپ کو غموں کو دور کر دے گا اور آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر دے گا۔ ایک اللہ کی ہی محبت ہوتی ہے جو بے مطلب ہوتی ہے، اور اللہ کے ساتھ اپنے غم اور خوشی دونوں شیئر کریں۔ میرے اللہ، میری دعا ہے ہر محبت کی منزل نکاح ہو، ہر محبت کرنے والوں کو اس کی محبت عطا کر دے۔ آمین۔